پچھلے دنوں ایک لسٹ بھی جاری ہوئی ہے موسٹ پاپولر لیڈر ان مسلم ورلڈ، ان میں پہلے نمبر پہ طیب اردگان کا نام ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، مسلسل آلموسٹ آپ سمجھ لیں 20 سالوں سے وہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں۔ اس بندے کا آپ اگر بلٹ اپ دیکھیں، جا کے آپ ویکیپیڈیا پہ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس وقت ان کی آلموسٹ 65 ایئرز ایج ہے، اور یہ پہلے استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ استنبول کا 40 سال پرانا مسئلہ تھا پانی کا، انہوں نے وہ حل کیا۔ اس سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی، ایک ہماری بھی پی ٹی آئی ہے، ایک وہ بھی پی ٹی آئی ہے، آپ فرق دیکھ لیں، اور انہوں نے ڈیلیور کیا۔ قومی ہیرو ہیں۔ کسی نے سوچا تھا جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہے نا، اسی طریقے سے ٹرکی میں تھی، لیکن آپ دیکھ لیں جب چند لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی، مارشل لا لگانے کی اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو عوام ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے، اور مسجدوں سے جناب اعلانات ہوئے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ تو سر یہ پھر لیڈر اپنا آپ بنواتا ہے نا۔ یہاں سارے لوگ اردگان بننے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے آپ اپنے کرتوت تو دیکھیں۔ ہمارے لیڈرز کے اس طرح کرتوت ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور سر وہ لیڈرز تو آپ کے لوگوں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا روحانی مرشد مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ کو پتا ہے یہ عرب اور عجم کا جو کنفلکٹ ہے نا، یہ آج تک جاری ہے۔ ٹرکی عربیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں عربیوں کا ہاتھ ہے، اسی وجہ سے ٹرکی کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے۔ ملیشیا بھی چونکہ عجم میں ہی آتا ہے نا جی، ادر دین عرب۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم حدیث بار بار سناتے ہیں مسند احمد کی حجۃ الوداع کا خطبہ کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اب ڈویژنز ہماری اسی طریقے سے ہوئی ہیں، ایک طرف چلے جائیں دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ ناراض ہونے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، دوسری طرف چلے جائیں وہ پہلی پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو طیب اردگان نے جس طریقے سے سٹانس لیا ہے، وہ ٹرک خون کے اندر وہ چیز شامل ہے۔ ہمیں ٹرکی سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کئی جاننے والے وہاں پہ جابز کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یعنی جو خلافت و ملوکیت کا کنسیپٹ ہے نا، یہ ٹرک کے لوگوں کو بہت کلیئر ہے۔ کئی لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کی ویڈیوز ٹرک میں ڈبنگ ہو جائیں تو وہ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جس ٹاپک پہ آپ بول رہے ہیں بنو امیہ کے اوپر اور اہل بیت کے دفاع میں، یہ تو وہ لوگ آلریڈی اس چیز کے اوپر ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا وہاں آلموسٹ 99% ہی سنی ہے، اور سنیوں میں بھی حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ان کے اندر یہ والی حنفیت نہیں ہے کہ ان کے اندر بغض پایا جاتا ہو دوسروں کا۔ یہ حنفی یہاں کے تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جناب، مصر میں صدر مرسی کے اوپر جب وہ جو معاملہ ہوا تو سب سے دلیرانہ بیان کس کا تھا؟ طیب اردگان کا۔ اس نے پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ کروائے تھے۔ ہم نے کوئی کروایا ہے ادھر؟ ویسے ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، خالی کہنے سے نہیں بنے گا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھا کرتے تھے نا میٹرک لیول کے اوپر، تو آپ نے ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا RCD، جس میں ایران، ٹرکی اور پاکستان شامل تھا، جوائنٹ، پھر بعد میں افغانستان کو بھی ایڈ کیا گیا۔ تو یعنی یہ اگر یہ پوری بیلٹ اپنے اپنے ریسورسز کو یوز کرے، جس طرح ابھی آپ کو پتا ہے وہ پاکستان آئے ہیں تو اپنے ساتھ سارے بزنس مین لے کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے پاکستان میں آ کے اپنے ساتھ بزنس مین ساتھ لے کے آئے کہ یہاں پہ ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں۔ ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ چندہ ہی مل جائے، چندے تو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، کھا کے ختم کر دیں گے، پھر اتارنے بھی ہوں گے۔ اصل میں یہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والا معاملہ ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار آئے۔ پاکستان کے پاس ڈیفنس کی صلاحیت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ایران کے پاس تیل موجود ہے، افغانستان کے پاس معدنیات موجود ہیں، سعودیہ کے پاس تیل موجود ہے۔ تو یہ سب ملک اگر اکٹھے ہوں اور معاملات سیدھے آگے لے کے چلیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم تو پازیٹیولی دیکھتے ہیں جی، میں تو بہت خوش ہوں۔ طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایسا پاپولر لیڈر ہے جو تمام مکاتب فکر میں لوگ کہتے ہیں دلیر ہے، سارے لوگ اون کر رہے ہیں، اور واقعی وہ دلیری سے بات بھی کرتے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں اسلام کا نالج، آپ ذرا ان کی تلاوت دیکھ لیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ عبدالباسط عبدالصمد تلاوت کر رہا ہے یا یہ طیب اردگان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور پاپولر لیڈر بھی ہیں اور بالکل نڈر آدمی ہے. ریلیجن کی کہیں پہ بھی بات آتی ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جناب. باقی ٹرکی کے اندر کئی ایک چیزیں انتہائی غیر اسلامی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گی. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ہسبینڈ ہیں نا ڈاکٹر زبیر ادریس جو ہیں, تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے. تو وہ تازہ تازہ ٹرکی کا دورہ کر کے آئے تھے. الہدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے H11 میں, ساتھ ہی میرا آفس ہے قریب ہی. تو میں جمعے کی نماز وہیں پڑھتا تھا, کبھی کبھار شام میں مغرب کی نماز پڑھ لی. ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گیا, امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا, ان کی شفقت. تو مجھے کہنے لگے میں ٹرکی میں گیا ہوں تو بڑی حیران کن چیز نظر آئی کہ ہر اسکول اور کالج کے بعد نا کمال اتاترک کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ تو بت پرستی ہے, اسلام میں تو مجسمہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے, تو اور کس کا ہو سکتا تھا؟ حالانکہ صحابہ بنوا سکتے تھے, تصویر بھی بنوا سکتے تھے. یہی تصویر تو حرام ہے جس کی عزت کی جائے. اچھا, تو ظاہر نبی علیہ السلام کی تصویر بغیر عزت کے تو ہو نہیں سکتی تھی, بت پرستی کا رستہ کھلنا تھا. میری آپ کی تو بغیر عزت کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کا معاملہ تو ایسا تھا. کہتے ہیں ہم گئے تو ہم بڑے مایوس ہوئے کہ یار بڑا نام سنا تھا, لیکن کہتے ہیں جب ہم اسکول کے اندر انٹر ہوئے, ہم نے نصاب دیکھا, ہم نے اندر ایتھکس دیکھی, تو لگا کہ اسلام ہے ہی ادھر ہے. کیونکہ وہ اپنے اسکولنگ سسٹم الہدا کو یعنی اس کے لیے گائیڈ لائنس چاہتے تھے. تو ٹرکی کے اسکولوں میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا. تو کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہمیں ٹیچر کہنے لگے کہ بس یہ مجسمہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی آڑ میں سارا اسلام ہی یہاں سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, ایون ایتھیسٹ بہت زیادہ ہیں, تو یہ پھر آپ کو پتا ہے اردگان کے خلاف بھی کتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ہٹا دیا نا تو یہ تو پھر اس کو وہ ایک توہین لیڈر مانیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح ہے, ان کے لیے کمال اتاترک ہے. اگرچہ وہ ایک کریکٹر لیس بندہ تھا, لیکن یہ اس کی خوبی تھی کہ ٹرکی کو ملیا میٹ کر دینا تھا یورپ نے, اس نے ٹرکی کو ایز اے ملک کم از کم بچا لیا. تو آج دیکھیں نا ہمیں برکات نظر آ رہی ہیں. آپ پتہ ہے ٹرکی کا جھنڈا ریڈ کلر کا ہے, پورا ریڈ ہے. کیوں؟ کہ خون و خون ہو کے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی تو ٹرکی اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا, دارالخلافہ استنبول تھا. قسطنطینیہ جو سینکڑوں سال تک رومن امپائر کا دارالخلافہ رہا ہے, مسلمانوں نے ان سے چھین کے اس کا نام ہی استنبول, اسلام کا گڑھ, یا اردو میں اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو ان کو تو ابھی تک نہیں وہ غصہ جا رہا. تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے. تو اس وقت کچھ میئر اس نے لیے ایسے میئرز کے جس کے ایسے فی الحال یعنی حکمت کے طور پر ٹرکی کی ایز اے نیشن اس کو بچا لیا جائے. اس کی وجہ سے اس نے بڑے اینٹی اسلامک کام بھی کیے, عربی رسم الخط ختم کر دیا, اس طریقے سے مسجدوں پہ پابندیاں اور قرآن حکیم کے حوالے سے پابندیاں, یہ ساری چیزیں لگائیں. وقتی طور پہ تو ظاہر اسلام تو دلوں سے آپ ختم نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھ لیں یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں, 90 سال تک مسجدوں پہ تالے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ دوبارہ آباد ہو گئی ہیں. اتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ نے بنوائی ہیں, قرآن کے ترجمے وہاں پہ جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے, اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے. ہر حاجی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں, پوری دنیا میں مسلمان کی یہ خواہش تو ہوتی ہے میں حج کرنے جاؤں گا. جب وہ حج کرنے جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کا ترجمہ اس کو اپنی لینگویج میں ملتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہے اسلام کا, مکہ اور مدینہ, اور یہی ریلیجن اصل ریلیجن ہے. ورنہ جس طرح قادیانیت نے پنجے گھاڑنے کی کوشش کی تھی ان رشین سٹیٹس میں تو معاملہ تلپٹ ہو جانا تھا. لیکن اس وقت ان سٹیٹس کے اندر جو مفتی اعظم ہیں زیادہ تر تو وہ عرب سے گئے ہوئے ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے یا ام القرا یونیورسٹی کے, اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس لحاظ سے میں سعودی عرب کی تعریف کرتا ہوں. باقی وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے وہ ہم ظاہر اختلاف رائے کرتے ہیں. تو ٹرکی بھی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے یہ عنقریب پابندی بھی اٹھنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکی سے. وہ جو 100 سال والی پابندی تھی نا, اور اسی کی وجہ سے یہ بڑے ان کے پیٹ میں مروڑ ہیں, اور یہ چاہتے اسی لیے انہوں نے کو کروانے کی بھی کوشش اس وقت کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو دھکیل دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ کروانا ہوتا ہے الحمدللہ, اور امید ہے اب جو ریولوشن آئے گی وہ عجم سے ہی آئے گی. ڈاکٹر سراج صاحب جو کہتے تھے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پہلا عربیوں پہ پڑے گا, اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن آیا تھا. اجمیوں کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے, عربیوں کو نہیں. اور یہ اب ساری ریولوشن عجم سے اٹھنی ہے,
انشاءاللہ تعالی، اور عربی بھی اس کا حصہ بنے گا، لیکن عرب کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے محروم اس حوالے سے کر دیا ہے۔ باقی ہے کہ الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ تو عربیوں کے پاس ہی آنی ہے، امام محمد مہدی جو ہیں وہ ہاشمی ہوں گے، فاطمی سید ہوں گے، لیکن ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ عجم کے لوگوں کی ہوگی۔ وہ تو احادیث موجود ہے نا کہ خراسان کے علاقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ پوری بیلٹ افغانستان، ایران، پاکستان کی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان کہلاتی تھی۔